إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وأصحابه الكرام وابنه الكريم وبارك وسلم صلاة دائمة سرمدا أبدا بحمد تعالی وبکرم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج کی شب میں قرآن عظیم کے 4 پارے مکمل ہو چکے ہیں۔ اللہ عز و جل بقیہ قرآن کو ہمیں صحیح تجوید کے ساتھ پڑھنے اور آپ سب کو سماعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عزیزان گرامی، آج ہم نے سورہ آل عمران کی مکمل تلاوت کر لی اور پھر اس کے ساتھ ہی سورہ نساء کی بھی کچھ آیتیں تلاوت ہوئیں۔ سورہ بقرہ کے بعد بڑی سورتوں میں سورہ آل عمران ہے۔ آل عمران، اس کا کیا مطلب ہے؟ عمران کون ہے؟ یہ آل کون ہے؟ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نانا، ان کا نام عمران تھا، یعنی حضرت بی بی مریم کے والد۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ماں ہے سیدہ بی بی مریم، حضرت مریم کے والد تھے عمران۔ ہوا یہ تھا کہ عمران اور ان کی بیوی حنہ، یہ دونوں لا ولد تھے، اولاد نہیں تھی کافی سالوں تک، یہاں تک کہ ان کا بڑھاپا آ گیا، ان کو اولاد نہیں تھی۔ کس کو؟ عمران اور حنہ کو۔ ایک دن حضرت حنہ نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے بڑھاپے کے زمانے میں یہ نذر کر لیا، منت کر لیا کہ اے اللہ، تو مجھے اگر بیٹا دے گا تو میں تیرے گھر بیت المقدس کے لیے وہ بیٹا وقف کر دوں گی۔ انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی۔ یہ کون؟ عمران کی بیوی حضرت حنہ، حضرت عمران کی بیوی حنہ، انہوں نے نذر کیا، منت کیا۔ یہاں سے نذر کرنا اور منت کرنا قرآن پاک سے ثابت ہے، لیکن منت کا وہ طریقہ نہیں جو آپ نے ایجاد کر لیا کہ کہیں تالا لگا دیں گے اور دھاگا باندھ دیں گے تو منت ہو گئی۔ منت تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے ہے، نذر شرعی۔ ہاں، اولیاء کاملین کے دربار میں بھی ہم عہد کرتے ہیں، کیونکہ اولیاء کو اللہ تعالیٰ نے تصرف عطا کیا ہے، وہ سفارش کرتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں۔ تو نذر جو شرعی ہے وہ قرآن سے جو ثابت ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں یوں نیت کر سکیں آپ، یوں نذر کر سکتے ہیں آپ کہ اے مولا، اگر مجھے اولاد ہو گئی تو میں مسجد بنا دوں گا، یا مسجد کے لیے فلاں چیز وقف کر دوں گا، یا ایک قرآن پاک مکمل تلاوت کروں گا، یا 10 روزے رکھوں گا، یا 10 مسکینوں کو کھانا کھلاؤں گا۔ یہ ہوتی ہے منت کے طریقے۔ آپ تو شارٹ کٹ ڈھونڈتے ہیں نا، آسان چاہیے۔ منت ایسی کرو، خالی دھاگا باندھ دوں گا یا چادر چڑھا دوں گا جس میں محنت کچھ نہ لگے۔ ارے نذر کا طریقہ یہ تھا کہ آپ روزہ رکھنے کی نیت کر لیتے کہ اگر میرا فلاں کام ہو گیا تو میں 10 روزے رکھوں گا، یا کم سے کم 3 روزے رکھوں گا، یا ایک قرآن پاک پڑھوں گا، یا 100 رکعت نماز ادا کروں گا۔ نذر کرنے کے طریقے۔ حضرت حنہ نے جو نذر کیا، منت کیا، وہ کیا کہ اے اللہ، اگر تو مجھے بیٹا دے گا تو میں وہ بیٹا بیت المقدس کے لیے وقف کر دوں گی۔ پہلی بات تو اولاد ہے نہیں، بڑھاپے میں جا کر اگر بیٹا ہو بھی گیا تو وہ تیری بارگاہ میں وقف کروں گی۔ یہ ہے نذر اور اللہ تعالیٰ سے محبت کا طریقہ۔ اور قرآن کہتا ہے کہ حضرت حنہ حاملہ ہو گئی، بچے کے آثار نظر آئے بڑھاپے کی عمر میں۔ فلما وضعتھا، پھر جب بچے کی ولادت ہوئی تو بیٹا نہیں ہوا، بیٹی ہوئی۔ انہوں نے نذر کیا کیا تھا؟ بیٹا ہوگا تو بیت المقدس میں وقف کروں گی، لیکن کیا ہوئی؟ بیٹی ہوئی۔ قالت رب انی وضعتها انثى، کہنے لگی اے اللہ، میں تو بیٹی کو جنم دے دی، میں نے تو بیٹی جن دیا۔
واللہ اعلم بما وضعت، اور اللہ فرماتا اللہ سب سے بہتر جانتا ہے کہ اس نے کیا جنم دیا، بیٹا ہے یا بیٹی. لیکن اب یہاں بیٹا بیٹی کا فلسفہ بھی ختم کرتے ہیں. تمہیں اولاد میں کیا چاہیے کیا نہیں چاہیے. قرآن کہتا ہے وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ، اللہ نے یہ فرمایا ہاں بیٹا بیٹی کی طرح نہیں ہو سکتا. یہ نہیں کہا کہ بیٹی بیٹے کی طرح نہیں ہوتی. قرآن کہتا ہے بیٹا بیٹی کی طرح نہیں ہو سکتا. بیٹی پیدا ہونے پر جو ناک بھون سکیڑتے ہیں، بعض کے تو گھروں میں طلاق کی نوبت آ جاتی ہے. ظالم ہیں وہ لوگ. ان کو بیویوں سے یا عورتوں سے شادی نہیں کرنی چاہیے، کسی روبوٹ سے یا مشین سے کرنی چاہیے. کیا یہ بیٹا اور بیٹی پیدا کرنا تمہارے ہاتھ میں، شوہر کے ہاتھ میں یا بیوی کے ہاتھ میں؟ یا اللہ تبارک و تعالی قادر مطلق کے فیصلے ہیں، وہ جسے جو چاہے عطا کرے.